الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت جن مرحومین کے حق ہماری گردنوں پر ہیں ان مرحومین کی مغفرت کے لیے اور جناب خواجہ غلام مصطفیٰ اور انجمن ذوالفقار حیدری کے اراکین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل على محمد وعلى محمد صلوات يا كريم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت اہل بیت عظمت پنجتن کا ایک باب روشن کر رہا ہے ارشاد حضرت احدیت اس سے پہلے کہ آیت کا محاوراتی ترجمہ کروں مجلس میں علماء کرام خاص طور پر قائد وحدت مسلمین حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حضرت مولانا احمد اقبال صاحب مولانا اختر عباس صاحب مولانا مبلغی صاحب ہمارے خطیب اہل بیت جناب محترم شکیل اختر صاحب
آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلندتر صلوات پڑھیں۔ ارشاد حضرت اہدیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، تکرار کرے، ضدیت کرے تو پھر مباہلہ ہوگا۔ اللہ کو ضدی لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ہٹ دھرم لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو ابناء الدلیل پسند ہیں۔ دلیل کو مانو، دلیل دو یا دلیل لو۔ خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی پر کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرو، نہ کسی پر اعتراض بغیر دلیل کے ہو۔ ویسے بھی مہذب قوموں کی نشانیاں کچھ اور ہیں، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ 3 لوگوں کو تو مولا علی کا نام ویسے بھی نہیں لینا چاہیے۔ ایک 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک بزدل کو، بزدل کا کیا تعلق علی کہنے سے، دوسرا کنجوس کو، کنجوس کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے، اور تیسرا تنگ نظر کو۔ گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا، تنگ نظر۔ بزدل تو علی کا چاہنے والا ہوتا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے جو شیعہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے جو سنی ہوئے ہیں۔ کہنے لگے مولانا آپ نے کہاں دیکھ لیے؟ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران یہ ہمارے بعض سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کا نام لینے سے؟ سینہ چوڑا کر کے کہو کہ علی کے ماننے والے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا معلیٰ میں، حرم امام رضا میں، حرم بی بی معصومہ میں جب ایک سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اکیلا کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یقین جانیے مجھے دل کرتا ہے میں اسے جا کے پیار کروں۔ دو وجوہات پر۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اور دوسرا یہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے، خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مگر اور اسی طرح عزیزان گرامی وہ شیعہ اچھا نہیں لگے گا فخر سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی نا، اگر ہمیں کسی بنیاد پر غرور کرنے کی اجازت ملی تو اسی بنیاد پر ملے گی کہ ہم علی کو افضل مانتے ہیں، افضلیت علی۔ اور الحمدللہ بہت ہی اس وقت ہماری ملت میں بہت ہی اچھے انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ راج ناصر صاحب تشریف فرمائے، مسلسل قومی ہم آہنگی میں اضافہ ہے۔ حضرت علامہ عارف واحدی صاحب اور حضرت علامہ ساجد علی نقوی صاحب، اسی طرح تمام ذاکرین اور حضرت علامہ حامد علی شاہ موسوی صاحب سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ قومی یکجہتی اور محبت میں اضافے کے لیے کوئی ماحول بنے۔
اور ماحول کسی بہتر سفر کی اختیار کرے اور ایک اچھے نتیجے تک ہم جائیں. تو مگر یہ ذہن میں رہے کہ جو قائدین اور شخصیات ہیں جو قوم و ملت کے فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں، ان کو تقویت پہنچانا، انہیں مدد فراہم کرنا، ان کی تائید اور حوصلہ بڑھانا، یہ بھی ملت کا کام ہے. بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ تنگ نظری، میں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، یہ مولا کے چاہنے والوں کی روش نہیں ہے. مولا علی نے تو ہمیں ایک قاعدہ دے دیا، انظروا ما قال، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ من قال، کون کہہ رہا ہے. ہمیں دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، چپتے ہوئے جملوں کی پوسٹیں چل رہی ہیں، اشتعال انگیزی کا ماحول ہے، فرقہ واریت کی گرمی ہے. ایسے میں ملت کے جوانوں سے اور بچوں سے اور خواتین سے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ جیسے کہ تیسا جواب نہیں دینا، بلکہ اگر وہاں سے کوئی ایسا پیغام آئے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہو، وہ جملہ آپ کو چبھ رہا ہو، تو بس اسے 3 ہی جملوں کا جواب دیں: حسینیت، یزیدیت، پاکستان، بس یہی جواب. دلیل سے بات کریں، حالات کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے نبی پھر ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. بیٹوں کو مقدم کر کے نبی نے بتایا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو پہلے پیش کرتا ہے. وہ ناکام قائدین ہیں، وہ ناکام رہنما ہیں، وہ ناکام تحریکیں ہیں کہ جن کے ہاں اپنے بچوں کو بچانا پایا جائے اور امت کے بچوں کو مروانے کے لیے پیش کرتے ہیں. جب تک آپ گھر سے کام شروع نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ سے کام کو شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا جو نظریہ ہے اس میں برکت نہیں آئے گی. پہلے دعوت ذوالعشیرہ ہے، میں آیات کے پیغامات پر غور کر رہا ہوں. پہلے گھر والوں کو پیغام ہے. میرے نبی نے نبوت کا ظہور پہلے گھر والوں پر کیا ہے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. ہمارے نبی کی نبوی زندگی 23 سالہ نہیں ہے. نبوی ظاہری حیات 63 سالہ ہے. بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت میں تھے. ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے. مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جناب خدیجہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. پہلے گھر والوں کو پیغام دیا ہے. مباہلہ کا میدان قربانی کا میدان تھا. مباہلہ کا میدان اللہ سے فیصلہ کہ جو غلط ہے وہ غلط اور جو صحیح ہے وہ صحیح. اپنے آپ کو قربان کرنے لا رہے ہیں تو گھر والوں کو پہلے پیش کرو نا. باب مصائب تو نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ دوں، کربلا کے میدان میں 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، 58 بنی ابو طالب بنی ہاشم شہید ہوئے. اکثریت شہدائے کربلا کی سادات کی ہے، حسین مولا کے عزیزوں کی، بچوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی ہے. اپنا گھر زیادہ قربان کیا ہے. تعداد کے اعتبار سے امام حسین کے نظریے پر قربان ہونے والے گھر والے زیادہ ہیں. جب تک گھر سے بات شروع نہ ہو، دیکھیے اللہ نے، دقت چاہوں گا، اللہ نے ہمیں بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے. دقت چاہوں گا شاید کوئی پیغام ہو. پتھروں کو بنایا اور بنا کر ان سے زیادہ افضل مخلوق کے حوالے کر دیا، یعنی پودوں کے حوالے کر دیا. جی، جمادات نباتات کے حوالے، نباتات کو بنایا، پودوں کو، اور انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا. اس سے زیادہ بڑی مخلوق کے حوالے کر دیا. اور حیوانات کو بنا کر انسان کے حوالے کر دیا. انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ پہلا پیغام، انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پتھروں کے لیے نہیں بنایا، پودوں کے لیے نہیں بنایا، حیوانوں کے لیے نہیں بنایا. پلاٹ کا جھگڑا، فلیٹ کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، انسان اس پہ قربان ہو جائے گا. اس کی قیمت نہیں ہے یہ. اللہ نے انسان کو کس کے حوالے کیا؟ جب ساری مخلوق کو کسی اور کے حوالے کیا، خود انسان کو کس کے حوالے کیا؟
سب سے پہلے اللہ نے انسان کو انسان کے حوالے کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا ہے. خود ٹھیک ہو جاؤ، اپنے معاملات سیدھے کر لو، اپنی اصلاح کر لو. جو 6 فٹ کے بدن پہ قابو نہ پا سکے وہ معاشرے پہ کیا قابو پائے گا؟ وہ سماج پر کیا قابو پائے گا؟ تو اپنے اوپر غور کرو. بس جتنا توجہ چاہوں گا جوانوں سے، بچے اور جوان میری مجلس میں زیادہ ہے، میرے لیے اعزاز ہے. جتنا میں اپنے اوپر غور کروں گا، جتنا اپنے اوپر توجہ کروں گا، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اتنا ہی میں قابلیت پاؤں گا کہ میں تدبیر منزل کی طرف جاؤں. جب تزکیہ نفس سے تدبیر منزل کا مرحلہ گزر جائے گا تو پھر سیاست سماج کا مرحلہ آتا ہے. پھر ہے کہ جب میں معاشرے کو کچھ دے سکتا ہوں اور معاشرے کو کچھ بہتر کر سکتا ہوں. پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے. دروں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جا کر اللہ نہ ڈھونڈو. اللہ تمہیں پہاڑوں کی غاروں میں نہیں ملے گا. تم آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ لو اور غور کرو کہ کیا بنایا ہے، کیسا بنایا ہے. اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے آپ کو پہچاننا ہی بڑا کارنامہ ہے. انسان سب کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. ساری مخلوق کو جانتا ہے. یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پودوں میں، یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پتھروں میں، یہ فلکیات کے بارے میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے، مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ مغفرت فرمائے علامہ ذیشان الجوادی اللہ مقامہ، کراچی آئے ہوئے علامہ رضی جعفر صاحب کے مہمان تھے، تو نہیں پہچانتے تھے، ان سے ملاقات نہیں تھی. تو ایک مولانا ان کے برابر بیٹھے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہیں کون، دیکھے دیکھے تو لگ رہے ہیں. تو آخر پوچھ لیا ان سے کہ حضور معاف کیجیے گا آپ کون ہیں؟ تو ذیشان جوادی صاحب نے فوراً کہا ہم ہی نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. ہم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. سارا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اور جب یہ اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اب مولا علی کا وہ قول سمجھ میں آئے گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پہلی منزل عزیزو اپنے آپ، اپنی صلاحیتوں کو. اور اللہ نے انسان کے اندر کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، میں مقدمے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہتا. ان کمزوریوں کی طرف توجہ کر کے ان کمزوریوں کو کم کر کے ان خوبیوں کی طرف منتقل ہونا، یہ انسان کا ہنر ہے. میں 4 سال پہلے اس خمسے کے اندر، یہ 4تھا یا 5واں سال ہے مجھے، کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر ناقص خلق کیا ہے. ہم نقائص لے کر آئے دنیا میں، اور ہمیشہ ضد سے شے کو پہچانا جاتا ہے. اگر نقائص کو پہچاننا ہے تو فضائل کو سمجھنا ہوگا. فضائل سے نقائص سمجھ میں آئیں گے، نقائص سے فضائل سمجھ میں آئیں گے. ہم موٹے موٹے یہ 5 نقائص لے کر آئیں اللہ کے ہاں سے. ہم جہالت لے کر آئیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم ایسے دنیا میں آئے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. جہالت لے کر آئے. ہم اللہ کے ہاں سے پیدا ہوئے ہیں تو کنجوس پیدا ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا، بخیل پیدا ہوئے ہیں. اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر اسے مانگ کے دیکھ لیجیے، یا آپ کا ہی بچہ آپ کی دی ہوئی ٹافی واپس نہیں کرے گا. یہ بتا رہا ہے کہ میں بخیل پیدا ہوا ہوں. یہ نقص ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. ہم پیدائشی طور پر بزدل پیدا ہوئے ہیں. ذرا اونچی آواز میں بولیے اس بچے کے سامنے، یہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا. بزدل. ہم پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں. غیرت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈال دیا ایسے پڑے رہے. جی برابر والی بچی لے گئی، کھالا اچھا لگ رہا ہے، پیارا سا بچہ ہے، تھوڑی دیر کھلا لوں، لے جاؤں. 2 گھنٹے بعد اماں کو معلوم یاد آیا کہ جی بچہ میرا پڑوس میں گیا تھا، پتہ لگایا تو معلوم 8ویں گھر سے نکلا.
یہ جو چاہے اسے گود میں لے لے، یہ جس کی چاہے گود میں چلا جائے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ بھائی یہیں ایک جملہ کہنے کو دل کر رہا ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ انقلابی علماء بھی تشریف فرمائے ہیں. ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ فرد بے غیرت، اور اگر پورے ملک کسی اور کی گود میں پلے، ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے. معاف کیجیے گا، بے کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ برا نہ لگے، بے عزت پیدا ہوا ہے. بے عزت، جو چاہے ہم پہ اثر کرے، جو چاہے ہمیں اپنا بنا دے، جو چاہے ہمیں لے لے، خرید لے. یہ کمزوری لے کر آئے ہیں، یہ نقص ہے، عیب نہیں ہے. بس انہی نقائص کو ختم کر کے جو ان کی جگہ پر چیزیں آئیں گی، جہالت کی جگہ علم، بزدلی کی جگہ شجاعت، بخل کی جگہ کنجوسی کی جگہ سخاوت، بے غیرتی کی جگہ غیرت، بے عزتی کی جگہ عزت. یہ وہ خامیاں، یہ وہ کمزوریاں جو اللہ نے رکھی اس لیے ہیں. اور اگر آپ میرے ساتھ توجہات آپ کی میرے ساتھ ہے تو جملہ کہوں، اللہ نے ہمیں یہ 5 نقائص دے کر ایسے گھر سے جوڑ دیا جہاں یہ سارے فضائل ہیں.